اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ہم سب کو انسان پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات اس لیے قرار دیا کہ ہمیں علم، شعور اور تمیز عطا کی، جبکہ دیگر مخلوقات کو علم، شعور اور عقل عطا نہیں کیا۔ تو جانور اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، جبکہ انسان کی زندگی گزارنے کے اصول طے کردہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط اور قیود مقرر کر دی ہیں۔ انسان نے ان قیود کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، جبکہ جانوروں کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ جانور کو چھوڑ دو، وہ جہاں مرضی جائے گا، وہ گھاس کھاتا رہے گا۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ فصل میری ہے، میرے مالک کی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے اندر تمیز، شعور اور علم، عقل نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو عقل، شعور عطا کی ہے۔ انسان جب کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس کے نوٹس میں ہوتا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں میرا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر یہ حرام کھانا اللہ نے اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری حدود و قیود مقرر کی ہیں کہ یہ چیز کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، یہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ سب ہمیں علم ہے۔ علم ہونے کے باوجود اگر ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہیں، جبکہ جانور کو کوئی علم نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حرام کھانا لے لیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب کوئی بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کی فیڈنگ کا، اس کے دودھ پینے کا اس بچے کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کا جو بلڈ بنتا ہے، اس کی جو نشو نما ہوتی ہے جسم کی، تو اس کے سیلز اور اس کی جس کا اس نے دودھ پیا، ان کے سیلز سے اور ان کی اولاد سے وہ مشابہت کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا آپس میں شرعی طور پر نکاح جائز نہیں ہوتا۔ یعنی فیڈنگ کا اتنا انسان کی زندگی میں عمل دخل ہے، رزق کا جو انسان فیڈ کرتا ہے، جو کھاتا ہے، انسان کی زندگی میں اتنا عمل دخل ہے، یہاں تک کہ رشتے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں۔ اگر بچے نے فیڈنگ کر لی ہے، دودھ پی لیا ہے، تو وہ اس کا رضاعی بہن بھائی ہیں، شرعاً نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح جب انسان حرام کھاتا ہے، کسی ذرائع سے رشوت لی ہے، کوئی اڈا کھولا ہوا ہے، کوئی جوئے کا اڈا کھولا ہوا ہے، کوئی فحاشی کا اڈا کھولا ہوا ہے، کوئی سود خوری کی ہے، شراب فروخت کر کے پیسے لیے ہیں، منشیات فروشی کر کے پیسے لیے ہیں، یعنی ایسا کام کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہو، اس کے کرنے سے رزق حاصل کرنا اور کمانا، اور پھر اس کو فیڈ کرنا، خود کھانا اور اپنے بچوں کو کھلانا، یہ اس طرح اثر انداز ہوتا ہے جس طرح بچے نے دوسری عورت کا دودھ پیا، اس پر اس کے جو اولاد تھی وہ بہن بھائی بن گئے۔ اتنا ہی فیڈنگ کا انسان کی زندگی پر اثر انداز ہے کہ رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان رزق حرام کھاتا ہے تو انسان کی سوچ، عقل، شعور، تمیز سب حرام کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ وہی سوچتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہوتا، کیوں؟ اس پر حرام کا اثر ہوتا ہے۔ تو انسان جب حرام کھاتا ہے تو اس کے اندر تمیز ختم ہو جاتی ہے، ایون کہ گناہ، ثواب، نیکی، برائی کی تمیز بھی اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ گناہ، ایون کہ اس کے اندر یہ سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جو میرا فعل ہے یہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی رزق حرام کا انسان کی زندگی اور اولاد میں اتنا اثر ہے کہ جس طرح ایک بچہ دوسری ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے اس کی رشتہ داری میں تبدیل ہو جاتا ہے، خونی رشتے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اتنا ہی فیڈنگ کا اثر ہے۔ اگر حرام فیڈنگ کریں گے تو اس کے اثرات حرام ہی ہوں گے۔
اگر ہم اس کی حلال فیڈنگ کریں گے تو اس کے حضرات حلال ہی ہوں گے۔ اگر کوئی بکری کا بچہ کتی کا دودھ پیے گا، کتیا کا دودھ پیے گا، تو اس کی عادات و خصلات کتیا کی طرح ہوگی۔ اگر کوئی کتیا کا بچہ بکری کا دودھ پیے گا تو اس کی عادات و خصلات بکری کے بچے کی طرح ہوں گی۔ تو لہٰذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی فیڈنگ کی جائے گی، انسان کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح انسان سے ظاہر ہوں گے۔ یعنی فیڈنگ کا انسان کی زندگی پر 100% اثر ہے۔ اگر فیڈنگ حلال ہے، رزق کھانا حلال ہے، تو انسان اپنی زندگی آسان طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار سکتا ہے۔ اگر فیڈنگ حرام ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو سننا گوارا نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ جو حق اور سچ بتاتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دین بتاتے ہیں، ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ان سے دور بھاگتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جو لوگ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، در حقیقت وہ دین سے دور ہیں، ان کا اور اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ یہ سب فیڈنگ کا اثر ہے۔ جب ہم حرام کھاتے رہیں گے تو ہم دین سے دور رہیں گے۔ جب ہم اپنا کھانا، اپنی فیڈنگز حلال کر لیں گے تو یقیناً ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف راغب ہوں گے۔ بصورت دیگر اگر آپ حرام کھاتے رہیں تو حرام کے اثرات سے آپ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین سے دور ہو جائیں گے، چاہے آپ مسلمان کے گھر میں ہی کیوں پیدا نہیں ہوئے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو بھی گئے ہیں آپ، تو آپ ثابت کریں اپنے عمل سے کہ میں یقیناً مسلمان ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان اور اللہ تبارک و تعالی کا عبد ثابت کریں۔ آمین ثم آمین۔